رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایماں مدد، بگرداب بلا استاد کشتی، ضعیفان شکست راہ تو کشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی. سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوے ماں، قادریم نعرہ یا غوث اعظم زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم زنم، کراتا احمد رضائے احمد مرسل مجھے، میرے مولا حضرت اختر رضا کے واسطے. حضرات، سر شام سے لے کر اب تک آپ نے نعت و منقبت کے اشعار، شاید کہ ایک دو تقریریں، اور پھر شاعر اہل سنت سے آپ نے بھرپور طریقے سے نبی اور حضور تاج الشریعہ کی شان میں منقبت اور نعت پاک آپ نے سماعت کی ہے. بے شمار علماء اہل سنت یہاں موجود ہیں. میں کن کن کا نام لوں، کن کن کو چھوڑ دوں، بس صرف ایک شعر کر سے ان کا استقبال کر کے میں اپنی تقریر آگے بڑھاتا ہوں. شکار ماہ کروں یا کہ تسخیر آپ کروں، شکار ماہ کروں یا کہ تسخیر آپ کروں، کس کس کا نام ترک کروں، کس کس کا انتخاب کروں، جو ذرہ جہاں ہے وہی آفتاب ہے. بول دیجئے سبحان اللہ. حضرات، اس شعر سے میں اپنی بات شروع کر رہا ہوں. یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. دو نیم ان کی ٹھوکر سے دریا و صحرا، سمٹ کر پہاڑ جن کی ہیبت سرائی. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. اور شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن، شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. اور اگر آپ سبحان اللہ بولیں گے تو بہت اچھا شعر میں پیش کرنے جا رہا ہوں. بول دیجیے سبحان اللہ. پیاسے رہو گے ساقیے کوثر کو چھوڑ کر، پیاسے رہو گے ساقیے کوثر کو چھوڑ کر، پی جاؤ چاہے ساتھ سمندر نچوڑ کر، پی جاؤ چاہے ساتھ سمندر نچوڑ کر. اور کتنا بلند ہو گیا مٹی کا آدمی، کتنا بلند ہو گیا مٹی کا آدمی، ارے رشتہ رسول پاک کے قدموں سے جوڑ کر. اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں گے، جس رسول ہاشمی نے جب اپنا لعاب دہن حضرت جابر کی ہانڈی میں ڈالا ہے تو لوگ کھاتے کھاتے تھک گئے ہیں، لیکن ہانڈی میں سے کچھ بھی کمی واقع نہیں ہوئی. اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں گے، جس رسول ہاشمی نے اپنا لعاب دہن اگر کھارے کنویں میں ڈال دیا ہے تو کھارا کنواں میٹھا ہو گیا. بولو سبحان اللہ. اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں گے، جس رسول ہاشمی نے حضرت علی کی آشوب چشم میں لعاب دہن ڈالا ہے تو حضرت علی کی آشوب چشم ختم ہو گئے ہیں، شفا مل گئی ہے، بلکہ آگ پہلے سے زیادہ روشن ہو گئی ہے. اسی رسول ہاشمی کی بارگاہ میں جب اعلیٰ حضرت نے امام اہل سنت نے دیکھا کہ جب نبی علیہ السلام کے ایک جز کی برکتیں اتنی ہیں، ایک جز کی رحمتیں اتنی ہیں، ایک جز کی فضیلتیں اتنی ہیں، تو پھر تن بدن وجود کا عالم کیا ہوگا. تو امام اہل سنت نے قلم اٹھایا تھا تو نوکے قلم سے یوں رقم فرمایا تھا، یا رسول اللہ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ. اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ارے ایمان یہ
ہے میری جان ہے یہ, اسی جان جانا کی بارگاہ میں تھوڑی دل جمعی کے ساتھ آئیے درود و سلام کی ڈالی نشاور کیجئے. پڑھیے باز بلند اللہم صلی علی آپریٹر صاحب تھوڑا سا اس کو بیٹھے ہوئے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. حضرات بہت ہی خوش نصیب ہیں آپ حضرات کہ آپ ایسی شخصیت کے عرس میں بیٹھے ہیں, ایسی شخصیت کی یاد میں بیٹھے ہیں جو قسم خدا کی وہ شخصیت جب زمین کے اوپر تھی تو زمین والے ان سے برکتیں حاصل کیا کرتے تھے, لیکن جب آج مزار مبارک میں چلی گئی ہے وہ شخصیت تو قسم خدا کی زمین والوں کے ساتھ ساتھ زیر زمین والے بھی برکتیں لوٹ رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اس ذات گرامی کا نام کوئی اور نہیں بلکہ مفتی اختر رضا ہے, یعنی تاج الشریعہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آج اسی ٹاپک پہ کچھ تھوڑی دیر میں جب کشائی کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. بڑے سے بڑے علماء, ہمارے معاصر علماء یہاں تشریف فرما ہے, لیکن میں صرف اس لیے کھڑا ہوا تاکہ یہ طالب علم اپنی یاد کی ہوئی تقریر کو حضرتوں کی بارگاہ میں پیش کر دے. میں آپ سے سند لینے نہیں آیا, اگر یہ علماء مجھے سند دے دیں تو قسم خدا کی میری تقریر جہاں بھی کامیاب ہو جائے گی, اور قسم خدا کی اس سے ملنے والے ثواب سے میں وہاں بھی بیڑا پار کر لوں گا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات آئیے غور کیجئے گا, اللہ رب العزت قرآن عظیم برہان رشید میں ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. اے ایمان والو, اللہ فرماتا ہے الا خبردار ہو جاؤ, الا ہوشیار ہو جاؤ, الا متنبہ ہو جاؤ. اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے, اور اللہ کے ولی وہی ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقرب قرب حاصل کرنے کے لیے تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں. اب ان علماء سے پوچھ لیجئے, ہماری درسگاہوں میں پڑھایا جاتا ہے کہ اللہ حرف تنبیہ سے ہے, جس کا معنی ہوتا ہے خبردار ہو جاؤ, جس کا معنی ہوتا ہے ہوشیار ہو جاؤ, جس کا معنی ہوتا ہے متنبہ ہو جاؤ, جس کا معنی ہوتا ہے کیئرفل ہو جاؤ, جس کا معنی ہوتا ہے سیریس ہو جاؤ. اب ہم نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا اے رب قدیر, قرآن کے 30 پارے ہم نے بھی پڑھے ہیں, قرآن کے 30 پارے تیرے بندوں نے پڑھے ہیں. قرآن میں کہیں نماز کا تذکرہ ہے, قرآن میں کہیں حج کا تذکرہ ہے, قرآن میں کہیں زکات کا تذکرہ ہے, قرآن میں کہیں زکات کا تذکرہ ہے, قرآن میں کہیں خیرات کا تذکرہ ہے, قرآن میں کہیں صدقات کا تذکرہ ہے, قرآن میں کہیں نوافل کا تذکرہ ہے, قرآن میں کہیں اللہ کے ولیوں کا تذکرہ ہے, قرآن میں کہیں انبیاء کا تذکرہ ہے, قرآن میں کہیں قصص ہے, قرآن میں کہیں احکامات ہیں, قرآن میں کہیں اعمال ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اے رب قدیر, ہم نے 30 پارے پڑھے ہیں, 30 پارے میں جتنی سورتیں ہیں 114 سورتیں ہم نے پڑھی ہے. جہاں اللہ رب العزت 114 سورتوں میں جتنی آیتیں ہیں 6666 آیتیں ہیں, ہم نے ان آیتوں کو بھی پڑھ دیا ہے. اے رب قدیر, لیکن ہم نے دیکھا پتہ لگایا غور کیا تو نماز کا تذکرہ ہے, لیکن اس سے پہلے اللہ کا تذکرہ نہیں ہے. بولو سبحان اللہ. اگر بات سمجھ میں آ رہی ہے تو جو ذرا جھوم کے بولو سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. ہم نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا اے مولا قدیر, ہم نے نماز کا تذکرہ دیکھا لیکن اللہ کا تذکرہ نہیں دیکھا, ہم نے زکات کا تذکرہ دیکھا لیکن اللہ کا تذکرہ نہیں دیکھا, ہم نے حج کا تذکرہ دیکھا لیکن اللہ کا تذکرہ نہیں دیکھا, ہم نے عمرہ کا تذکرہ دیکھا لیکن اللہ کا تذکرہ نہیں دیکھا, ہم نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا تذکرہ دیکھا لیکن اللہ کا تذکرہ نہیں دیکھا, ہم نے حسن عمل کا تذکرہ دیکھا لیکن اللہ کا تذکرہ نہیں دیکھا. اے رب قدیر, اس میں ماجرا کیا ہے کہ جب آیت اولیاء, جب آیت ولایت بیان کی جا رہی ہے تو اس میں سب سے پہلے بندوں کو اللہ کے ذریعے خبردار کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے بندہ خبردار ہو جاؤ, بندے ہوشیار ہو جاؤ, بندے متنبہ ہو جاؤ, بندے سیریس ہو جاؤ, بندے کیئرفل ہو جاؤ. کیا وجہ ہے؟ نماز میں اللہ کا تذکرہ نہیں, زکات میں اللہ کا تذکرہ نہیں, حج میں اللہ کا تذکرہ نہیں, عمرہ میں اللہ کا تذکرہ نہیں. قسم خدا کی تو رب کی طرف سے جواب آیا میرے بندو ذرا غور کر لو, اور جتنے بھی اعمال ہیں, جتنے بھی افعال ہیں, جتنے بھی قصص ہیں, یہ سارے کے سارے غیر اللہ ہے. اور ہم نے آیت ولایت میں جو اللہ کا تذکرہ کیا ہے اس اللہ کے بعد کسی اور شخصیت کا ذکر نہیں ہے, بلکہ سارے کے سارے اولیاء اللہ ہے, سارے کے سارے ولی اللہ ہے. پتا چلا غیر اللہ اور ہے اور اللہ کے ولی اور ہوتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. یہی وجہ ہے کہ میرے امام
نے کہہ دیا تھا عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، اور یہ گھٹائے انہیں منظور بڑھانا تیرا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ سب کو لگ رہا ہے نیند آ رہی ہے، کوئی جمائی لے رہا ہے، کوئی ایٹھنے لے رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر آپ سن سکتے ہیں میری تقریر تو آپ سماعت کیجئے اور کہہ دیجئے کہ جی آگے بڑھیے، ورنہ تو پھر مفتی صاحب کو پیش کیا جائے گا، پھر ان کی تقریر کے بعد جلسے کا اختتام ہو جائے گا۔ اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو ایک ہاتھ اپنے ماں کے نام پر، دوسرا ہاتھ اپنے باپ کے نام پر، دونوں کو راضی کرتے ہوئے جھنڈا بنا کر بولو یا رسول اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ غور کیجئے گا، اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی سے جنگ کی، جس نے میرے ولی سے دشمنی رکھی، گویا میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ آگے خود اللہ فرماتا ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے، وما يتقرب عبدی بشیء احب الیہ مما افترضت علیہ۔ رب قدیر خود ارشاد فرماتا ہے، میرے پاس قرب کس طرح حاصل کیا جاتا ہے، مجھ سے میرے پاس ولایت کس طرح حاصل کی جاتی ہے، میرا برگزیدہ بندہ کس طرح بنا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جتنے بھی فرائض ہیں، ان فرائض کو میرا بندہ ادا کرتا رہتا ہے، میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے۔ سب سے زیادہ اگر بندہ رب کے پاس جو قرب حاصل کرتا ہے، اس میں سب سے زیادہ اگر کوئی چیز ہے تو وہ فرائض ہے۔ فرائض کو وقت ادا کرتے رہو گے، اللہ کا قرب حاصل ہوتا رہے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے بعد رب خود ارشاد فرماتا ہے، اس کے بعد فرماتا ہے کہ پھر نوافل کے ذریعے وما یزال العبد یتقرب الی بنوافل حتی احببتہ، رب خود فرماتا ہے کہ پھر نوافل کے ذریعے، کثرت نوافل کے ذریعے بندہ مجھے قریب ہوتا رہتا ہے، میرا قریب ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ فَكُنْتُ سَمْعُهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرُهُ الَّذِي يَبْصِرُ بِهِ وَيَدُهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلُهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ۔ میرا رب خود فرماتا ہے، بندہ نوافل کے ذریعے، کثرت نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ ایک مقام ایسا آتا ہے کہ جہاں میرا بندہ ایسا ہو جاتا ہے، ایسے مقام پر پہنچتا ہے کہ اس کا ہاتھ میں بن جاتا ہوں، جس سے وہ پکڑتا ہے اس کی آنکھ میں بن جاتا ہوں، جس سے وہ دیکھتا ہے اس کے کان میں بن جاتا ہوں، جس سے وہ سنتا ہے اس کے پیر میں بن جاتا ہوں، جس سے وہ چلتا ہے۔ میرا رب فرماتا ہے اگر وہ مجھ سے کچھ مانگ دیتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، عطا کر دیتا ہوں، اور اگر جس چیز سے وہ نجات کی دعا کرتا ہے اس چیز سے میں اسے محفوظ رکھتا ہوں۔ بولو سبحان اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ اللہ کے ولی ہے۔ بنتے کیسے ہیں؟ آپ بہت غور سے میری تقریر سن رہے ہیں، کیوں سن رہے ہیں؟ آپ کو پتا ہے کہ تاج الشریعہ کا عرص ہے، اس میں کچھ ایسی باتیں تاج الشریعہ کے تعلق سے بتائی جائیں گی جو میں نے کبھی نہیں سنی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ گویا آپ تاج الشریعہ کی نسبت سے آپ یہاں بیٹھے ہیں۔ کون ہے تاج الشریعہ؟ آئیے پوچھئے کون ہے تاج الشریعہ۔ آپ کسی عالم سے پوچھئے کہ حضرت بتائیے تاج الشریعہ کون ہے، تو بتائیں گے تاج الشریعہ۔ تاج الشریعہ پوچھتے کیا ہو تاج الشریعہ؟ ارے پوچھنا ہے تاج الشریعہ کون ہے تو مفتی اعظم ہند سے پوچھو، پوچھنا ہے تو حضور حجت الاسلام سے پوچھو، پوچھنا ہے تو اعلیٰ حضرت سے پوچھو، اور پوچھنا ہے تو نوری میاں سے پوچھو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں نے کہا حضرت بتا دیجئے کون ہے تاج الشریعہ؟ حضرت نے کہا کہ تمہیں پتا نہیں ہے، تم خود مرید تاج الشریعہ ہو، تم خود تاج الشریعہ سے مرید ہو، پھر تم نے جامعہ رضا میں 2 سال جو ہے کوشش انجینئرنگ اختیار کی ہے، تم نے تعلیم حاصل کیا ہے، 2 سال میں کتنی بار تم نے تاج الشریعہ کو دیکھا ہے، تم نے کتنی بار تاج الشریعہ کا پاؤں دبایا ہے، فیض حاصل کیا ہے، تمہیں پتا نہیں ہے کہ کون ہے تاج الشریعہ؟ تو میں نے ہاتھ پکڑ کے کہا تھا حضرت مفتی صاحب قبلہ بات تو درست ہے، میں جانتا ہوں کون ہے تاج الشریعہ، لیکن محبوب کا تذکرہ اس وقت زیادہ بہتر لگتا ہے جبکہ کسی دوسرے کی زبان سے سنی جائے۔ وہ تذکرہ جب دوسرے کی زبان سے سنی جائے تو لذت محسوس ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ کسی اور کی سنت نہیں ہے بلکہ امام شافعی کی سنت ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں اعد ذکر نعمان لنا فإن ذکرہ هو المسک ما کررتہ یتغوہ۔ حضرت نعمان بن ثابت کا تذکرہ جب ہوتا تھا حضرت امام شافعی فرمایا کرتے تھے ارے امام کا تذکرہ میرے پاس کرو، اس لیے کہ امام کا ایسا تذکرہ ہے جو ان کا تذکرہ کرتے جاؤ گے میرے دل میں بھی خوشبو پہنچے گی، ایمان بھی تر و تازہ ہو جائے گا۔
कबीरा। मैंने कहा हजरत बता दीजिए। हजरत ने फरमाया तुम्हें पता नहीं है? हजरत ने बताया पता नहीं है। अरे वारिस उलूम आला हजरत का नाम ताजुश शरिया है। मैंने पूछा हुजूर थोड़ा और बताइए कौन है ताजुश शरिया? कहा आलिम बरामद का नाम ताजुश शरिया है, फकीह आजम का नाम ताजुश शरिया है, मुहद्दिस रसानी का नाम ताजुश शरिया है, खतीब बाकमाल का नाम ताजुश शरिया है, मुसन्निफ का नाम ताजुश शरिया है, मुहक्किक का नाम ताजुश शरिया है, मुसन्निफ का नाम ताजुश शरिया है, मुदक्किक का नाम ताजुश शरिया है, मुहद्दिस का नाम ताजुश शरिया है। फाइनल बात मुफ्ती साहब ने फरमाया, फाइनल सुन लो, वलियों के सरदार का नाम ताजुश शरिया है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब हजरत की बारगाह में मैंने अर्ज किया हजरत थोड़ा बदल के मैं बोलूं, ये भी लगो लहजा आपका है, मैं थोड़ा बदल के बोलूं? हजरत ने कहा इजाजत है। मैंने कहा लोगों सुनो, ताजुश शरिया सिर्फ आलिम ही का नाम नहीं बल्कि इल्म का नाम है। ताजुश शरिया फकीह आज़म ही का नाम नहीं बल्कि फिक़्ह का नाम है। ताजुश शरिया मुहद्दिसी का नाम नहीं बल्कि इल्म हदीस का नाम है। ताजुश शरिया मुफस्सिरी का नाम नहीं बल्कि इल्म तफसीर का नाम है। ताजुश शरिया मुहक्किकी का नाम नहीं बल्कि इल्म तहकीक का नाम है। सुन लो, ताजुश शरिया सिर्फ मुफ्ती का नाम नहीं बल्कि इसका की शान का नाम ताजुश शरिया है। अल्लाह अकबर कबीरा। आपने शायद बात समझी नहीं, इसलिए कि मैं थोड़ा घुमा कर कहा था। अगर आपको बात समझ में आती तो दोनों हाथ को बुलंद करके कहते सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर कबीरा। कौन है ताजुश शरिया? इख्तिलाफी रिवायत के मुताबिक 2 फरवरी 1943 बरोज़े मंगल आपकी पैदाइश हुई। इख्तिलाफ है, बाज़ ने कुछ कहा, बाज़ ने कुछ कहा। 2 रिवायतें बहुत मशहूर हैं। 2 फरवरी 1943 दिन कौन सा है? मंगल। ये बताइए, बच्चा हमारे यहाँ भी पैदा होता है, बच्चा आपके यहाँ भी पैदा होता है, बच्चा अपने यहाँ भी पैदा होता है, बच्चा गैर के यहाँ भी पैदा होता है, बच्चा दोस्त के यहाँ भी पैदा होता है, बच्चा दुश्मन के यहाँ भी पैदा होता है, बच्चा हिंदुस्तान में भी पैदा होता है, बच्चा चीन चाइना में भी पैदा होता है, बच्चा पाकिस्तान में भी पैदा हो रहा है, बच्चा बांग्लादेश में भी पैदा हो रहा है, बल्कि पूरी दुनिया में बच्चा पैदा हो रहा है। लेकिन वाहरे ताजुश शरिया तेरी विलायत की आजमतों को सलाम, तेरी विलायत को सलाम। कसम खुदा की, जब तू पैदा हो रहा है तो तू ऐसा खानदान देख रहा है कि हर कोई आला है, हर कोई आज़म है। अरे अपने बाबा को देखा तो मुफस्सिर आज़म हो गए, हजरत मुफ्ती आज़म को देखा, अपने नाना को देखा तो मुफ्ती आज़म देखा, अपने दादा को देखा तो हुज्जतुल इस्लाम देखा, और अपने परदादा और परनाना को देखा तो सुन्नियों की जान, हम सब की पहचान यानी इमाम अहमद रजा खान को देखा। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐसे इल्मी घराने में अख्तर रजा जब पैदा हो रहे हैं तो अब अख्तर रजा इस माहौल में पैदा हो रहे हैं, तो पैदा होने वाला बच्चा अब सिर्फ अख्तर रजा नहीं होता बल्कि ताजे शरीयत बन जाता है, ताजे शरीयत बन जाता है। आशिकों की जान है अख्तर रजा, आशिकों की जान है अख्तर रजा, इल्म की पहचान है अख्तर रजा, और नस्तियों के वास्ते सुन्नियों इल्म की तलवार है अख्तर रजा। रात जब बच्चा पैदा होता है, मसला यही है कि आप उसे किसी बड़े की घुट्टी पिलाएं। घुट्टी जानते हैं? घुट्टी बोलते हैं किसी मीठे चीज को दबा के उसके रस को बच्चे पैदा होने वाले बच्चे के तालू में लगा देना, यह है घुट्टी। और ये बुजुर्गों का तरीका है। इसके पीछे फलसफा क्या है? इसके पीछे फलसफा ये है कि अगर आप मीठी चीज की घुट्टी पिलाएंगे और पिलाने वाला अगर बादशाह है, बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। अगर पिलाने वाला बच्चा, अगर पिलाने वाला आलिम है तो आपका बच्चा भी आलिम होगा। अगर पिलाने वाला आशिक रसूल है तो आपका बच्चा भी आशिक रसूल होगा। अगर घुट्टी देने वाला मुत्तकी है तो आपका बच्चा भी तक़वा शिआर होगा। अगर पिलाने वाला खुश अखलाक है तो आपका बच्चा भी बाअखलाक होगा। अब दाएं बाएं देखो, जो बच्चा किरदार का अच्छा नहीं है समझ लो उसे घुट्टी नहीं दी गई। जो बच्चा अपने बड़ों की का अदब नहीं करता, छोटों पे शफकत नहीं करता, समझ लो उसे अच्छों की घुट्टी नहीं मिली है। अल्लाह अकबर कबीरा। और जो बच्चा
اگر کردار کے اعتبار سے اعلیٰ ہے، گفتار کے اعتبار سے اعلیٰ ہے، خاندان کے اعتبار سے اعلیٰ ہے، گفتار و رفتار کے اعتبار سے اعلیٰ ہے، اخلاق کے اعتبار سے اعلیٰ ہے، کردار کے اعتبار سے اعلیٰ ہے، طبیعت اور چال چلن کے اعتبار سے اعلیٰ ہے، تو سمجھ لینا کہ اس کا گٹی پلانے والا بڑا ہی متقی اور پرہیزگار تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جان لو کہ اگر ہم تم میں سے کوئی شخص اپنے بچے کو گٹی پلاتے ہیں تو وہ بچہ اپنے وقت کا بااخلاق بنتا ہے، بڑوں کا ادب کرنے والا بنتا ہے، چھوٹوں پہ شفقت کرنے والا بنتا ہے، وہ بچہ خوش اخلاق بنتا ہے، اچھی طبیعت کا مالک ہوتا ہے، اچھے کردار کا مالک ہوتا ہے۔ تو اس بچے پر ہم کیوں نہ قربان ہو؟ جو بچہ 2 فروری 1943 بروز منگل پیدا ہوا، اس بچے کو گٹی دینے والا کوئی اور نہیں تھا بلکہ اپنے وقت کا مفتی اعظم تھا، مفتی اعظم تھا۔ تو جس بچے کو ہم اور آپ گٹی دے تو وہ متقی پرہیزگار بن جائے، جس بچے کو مفتی اعظم نے گٹی دیا ہو تو کیوں نہ وہ تاج الشریعہ بن جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہی وجہ ہے کہ امام اہل سنت کے پرپوتے نے کہا تھا مفتی اعظم کا ذرہ کیا بنا اختر رضا، بولو مفتی اعظم کا ذرہ کیا بنا اختر رضا۔ محفل انجم میں اختر دوسرا ملتا نہیں، محفل انجم میں اختر دوسرا ملتا نہیں۔ نگاہ مفتی اعظم کی یہ جلوہ گری ہے، بولو بولو، نگاہ مفتی اعظم کی یہ جلوہ گری ہے، اور یہ چمک رہا ہے جو اختر ہزار آنکھوں میں، چمک رہا ہے جو اختر ہزار آنکھوں میں۔ حضرات ہمارے بڑے بڑے علماء، میں بہت کمتر ہوں ہر اعتبار سے، علمی اعتبار سے، اور ابھی میں بچہ ہوں اس لیے مکتب تفریحی لائن میں۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے بزرگوں کی دعا اور ہمارے بڑوں کی شفقت اور پھر ہمارے احبا کی جو ہے وہ برکتیں دعائیں ہمارے ساتھ ہے۔ الحمدللہ آپ کا یہ بیٹا، آپ کا یہ لال لگ بھگ ہندوستان کے ہر کونے میں تقریر کر رہا ہے۔ دعا فرمائیے اللہ رب العزت تاج الشریعہ کے صدقے میں مزید بلندگی، مزید برکتیں عطا فرمائے، ہمارے بزرگوں کا سایہ تا دیر قائم رکھے۔ انشاءاللہ یہ آغاز باب تھا، حضرت تشریف فرما ہے، چونکہ جب یہ رہتے ہیں تو ہم لوگ ایک طالب علم کی حیثیت سے ہوتے ہیں، بلا شبہ ہمارے اولین فہرست میں سے ہیں، ان کا ادب ہم پہ واجب اور فرض ہے۔ میں پہلے اس لیے آ گیا کہ حضرت لاسٹ میں تقریر کریں اور پھر اس کے بعد صلاۃ و سلام پڑھ لیا جائے۔ بلا شبہ ہمارے لیے قائد بھی ہیں، ہمارے لیے رہنما بھی ہیں، اور ہمارے لیے مشعل راہ بھی ہے، بولو سبحان اللہ الحمدللہ۔ اور ہم اپنے بڑوں کا ادب کرنے والے ہیں، اپنے بڑوں کا ادب کرنے والے ہیں۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ جو با ادب ہوتا ہے، آج تاج الشریعہ کی اس جلسے سے کانفرنس سے ایک چیز لے کر کے جاؤ، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ جو با ادب ہوتا ہے وہ خوش نصیب ہوتا ہے، اور جو بے ادب ہوتا ہے وہ بد نصیب ہوتا ہے۔ قسمت کا فیصلہ آپ کر لو، اگر آپ با ادب رہو گے تو اللہ آپ کو بلندگی عطا فرمائے گا، بلکہ ایسی بلندگی کہ اگر تم زمین کے پستی میں ہو تو اللہ اٹھا کر تمہیں آسمان کی بلندی پہ ڈال دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اگر آپ کے اندر بے ادبی ہے، گستاخی ہے، تو قسم خدا کی تم آسمانوں کا سیر کر لو، ایک وقت آئے گا تم کسی کے جوتے کے ٹھوکر میں پڑے ہوگے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے اپنے بڑوں کا ادب کیجیے۔ انشاءاللہ کل بھی پروگرام ہے، حضرت کی موجودگی ہے، کل بھی پروگرام ہے، اس کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہمارے ٹوٹے پھوٹے جملے کو قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔